अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 11वीं शरीफ मनाना कैसा है। और अहले सुन्नत इसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं और इसमें नियाज़ लंगर वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ पे लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा ये सवाल उठाया जाता है। अक्सर 11वीं शरीफ जैसे ही शुरू होती है, 11वीं शरीफ जैसे ही मनाते हैं, इसमें नियाज़ करते हैं और लोग खाने का एहतमाम करते हैं, लंगर खाने का एहतमाम करते हैं, कुरान खानी का एहतमाम करते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है। जो देवबंदी आलिम हैं, देवबंदी मौलाना हैं और अहले हदीस भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं। देवबंदी मौलवी हैं, इनसे सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। और उसके बाद में मैं आपको जो सुन्नी उलमा हैं उनकी वीडियो भी सुनाऊंगा, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं 11वीं शरीफ के हवाले से, 11वीं शरीफ मनाना सही है या गलत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले ये वीडियो। क्या 11वीं शरीफ का खाना हलाल है या हराम? देखें, खाना अगर हलाल पैसों से बना है, अल्लाह के नाम पे बना है और उसका मकसद था शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब पहुँचाना, तो खाना बज़ाते ख़ुद तो हलाल है, यानी उसमें कोई हराम का उनसर नहीं है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आप वो खाना कबूल करेंगे और घर बैठ कर तबीयत से उस खाने को फोड़ेंगे तो एक बिदअत की तायद होती है, क्योंकि हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदअत हैं। असलाफ़ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अइम्मा अरबा से दिखा दें, इमाम अबू हनीफ़ा के इंतकाल पर इमाम अबू यूसुफ़ ने उनके नाम पे, इमाम अबू हनीफ़ा का मकाम तो शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से करोड़ा गुना बड़ा है। इमाम शाफ़ी का मकाम तो शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से करोड़ा गुना बड़ा है। तो उनके नाम पे भी कभी किसी ने नहीं की और आज भी नहीं करते। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। मगर और उन्होंने ख़ुद भी ये बात नहीं कही है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी ख़ुद भी ये तरग़ीब नहीं दी कि मेरे बाद ये सब कुछ किया करो। तो ये बात के लोग हैं जो अक़ीदत में गुलूव का शिकार होकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हमें इस्लाम को देखना है, जो इस्लाम ने जैसे कहा। तो अगर आप ये खाना कबूल करके खाएँगे तो एक बिदअत की तायीद होगी, इसलिए इससे इज्तनाब करना लाज़िम है। अगर कोई आदमी 11वीं की पकी हुई चीज़ भेजे तो इस्तेमाल ना किया करे, क्योंकि 11वीं मनाना या अकीदा रखना कि जो लोग 11वीं नहीं करेंगे उनके बच्चे जो हैं गूंगे पैदा होंगे, ये तो कुफ्र है, शिर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 11वीं वाले पीर के पैदा होने से पहले जो मुसलमान मर गए उनकी 11वीं किधर गई? वो तो बगैर 11वीं के गए बेचारे। अच्छा, कभी आप इनसे कहें कि मेहरबानी करके खुद हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी की किताब में ये साबित कर दें कि उन्हें हुक्म दिया हो भी 11वीं किया करो। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के सबसे बड़े मुवहिद थे, आलिम थे, मुवहिद थे, वली मिन औलिया अल्लाह थे, और सारी ज़िंदगी बिदअत को काटते रहे और शीयत के ख़िलाफ़ काम किया। वो तो इतना बड़ा। अच्छा, यहाँ जो मक्के में इमाम है ना हम्बली मसलक, हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी हम्बली थे, वो इतने बड़े मुवहिद थे, हमने उनके नाम पे बिदअत शुरू कर दी। ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना चाहिए, खालिस बिदअत है। खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। ये कहाँ से निकाली है आपने 11वीं शरीफ? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने है। कब पैदा हुआ इमाम अब्दुल क़ादिर जीलानी? तो नई शरीयत बनेगी। यानी पता नहीं क्या लोगों ने सोच रखा है, ये 11वीं शरीफ है, ये 12वीं शरीफ मिलाद हो गया। भाई ने एक सवाल किया 11वीं के ताल्लुक से कि 11वीं मनाते लोग, उनको बुलाते हैं, वो नहीं जाते हैं, उससे बहुत मसले हो जा रहे, झगड़े भी हो जा रहे ख़ानदान वगैरह के अंदर। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, ये तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है। 11वीं का मनाना जो कि अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मनाई जाती है, उनका शायद पैदाइश का दिन है या पता नहीं क्या है, वो वफ़ात का दिन है, वल्लाहु आलम। उस बुनियाद पे एक 11वीं मनाते हैं, ठीक है, और वो उसके लिए प्रोग्राम होता है। अब तो जुलूस वगैरह भी उसके माशाल्लाह निकलना शुरू हो चुके हैं। मतलब नऊज़ुबिल्लाह, मैं क्या बोलूँ आपको, अगर आप
یہ محبت کے نام پہ یا جس بھی نام سے آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے نام سے جلوس نکالا جائے، تو نعوذ باللہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو برابر کر دیا اب نبی کی کہ آپ 2 جلوس نکالتے ہیں۔ آپ سوچو نا، جلوس بھی اب چالو ہو گیا، پھر اس پہ کھانے بھی بنتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت نہیں ہے، نہ یہ دن منانا ثابت ہے، نہ یہ عمل ثابت ہے، اور جس کے نام سے بنا رہے انہوں نے بھی کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ تو لہٰذا چونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ دین سمجھ کے مناتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، کھانے پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ طریقہ دوسرا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال کے لیے کریں یا 10 محرم کو ہم حسین رضی اللہ عنہ کی ایصال کے لیے کریں، تو دیکھیں ایصال کے لیے کوئی چیز کرنا اس کے لیے دن تاریخ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ خاموشی میں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے پروگرام منظم کر کے، کپڑے کر کے، ڈیٹ طے کر کے، لوگ جمع ہو کے مخصوص عمل کر کے، پھر اس کا طریقہ رہتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھلانا، وہ نہیں کھلانا، کئی چیزیں رہتی اس کی بات کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ کسی کے ثواب کے لیے آپ صحابہ تابعین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اپنی مغفرت کا سامان جمع کرو سب سے پہلے۔ تو یہ دیوبندی مولانا تھے جن کی ویڈیو ہم سن رہے تھے، اور وہ بالکل ہی 11ویں شریف کے حوالے سے منع کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں ہم نے اہل حدیث کے علماء ہیں جو اہل حدیث فرقہ ہے، ان کے علماء سے ہم نے جانا کہ وہ کیا بتاتے ہیں 11ویں شریف کے حوالے سے۔ وہ بھی بالکل صاف منع کر رہے ہیں 11ویں شریف منانا، 11ویں شریف کا کھانا بھی بالکل غلط ہے ان کے حساب سے۔ اب آئیے ہم جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں 11ویں شریف کے حوالے سے۔ چلیے سنتے ہیں اہل سنت علماء کی یہ ویڈیو۔ جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں کون سے مسلمان اچھا سمجھے؟ تو فتح رضویہ شریف میں اس کا یہ ہے کہ اہل علم و تقوی، والحمدللہ 11ویں شریف تو صدیوں سے اپنے اپنے انداز میں علماء صلحاء مناتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لینتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھیں اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھیں؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی اس دور میں۔ اب جو سونے کے قندیل لگے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، ان کو جا کے بولو کہ کس حدیث سے تم نے نکالا کہ اربوں روپے کا سونا یہاں لٹکایا ہوا ہے؟ صحیح ہے، ہم تو جائز بولتے ہیں۔ یہ اربوں روپے کا مطلب غلاف ہر سال لگتا ہے کعبہ شریف پر۔ کعبہ شریف کا غلاف تو ہے، اس کی تو پرانی تاریخ ہے، لیکن مطلب ہے کہ اتنا قیمتی ہونا اسی انداز کا لگاؤ۔ تو بہرحال یہ کہ جس کو منع نہیں کیا شریعت نے وہ جائز ہے، تو یہ کعبے کو غلاف دینا قیمتی تعظیماً بالکل جائز ہے، اربوں نہیں کھربوں روپے کا ہو تب بھی جائز ہے۔ دنیا بھر کا سونا مسجد نبوی شریف میں اگر خوبصورتی کے لیے لگا لیا گیا تو ناجائز کون کہے گا؟ جب میں بغداد شریف گیا تو میں نے دیکھا کہ اہل بغداد ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہی حضور غوث الاعظم دستگیر کا عرس مناتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور بعض اہل بغداد یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی اولاد یعنی ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اسی تاریخ میں عرس منایا جس کو 11 تاریخ کہتے ہیں ربیع الاخر کی، اور آج تک یہ سلسلہ سرکار کے آستانے پر چلا رہا ہے۔ بہرحال بڑی مبارک رات ہے، بہت مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کے بارے میں کیا عرض کروں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شب کو ربیع الاخر کی 11ویں شب کو میں نے دیکھا کہ اصحاب صفا کے چبوترے پر مولا کائنات جلوگر ہیں اور ان کے پیچھے سارے ولی اور اولیاء ہیں۔ پھر میں نے دیکھا امام الانبیاء بھی حجرے سے نکل کر تشریف لائے اور سب لوگ مسجد نبوی سے مل جل کر کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں نے
امام الاولیاء مشکل کشا مولا علی سے پوچھا، اے مشکل کشا مولا آپ کہاں تشریف لے جانے سارے اولیاء کے ساتھ جبکہ آپ کے ساتھ امام الانبیاء بھی موجود ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا ولی اللہ آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے اور ہم سب عبد القادر جیلانی کے یہاں جا رہے ہیں، ہم اس کو دولہا بنانے کے لیے اس کے عرس میں جا رہے ہیں۔ وہ پتا چلا کہ زمین والے بھی جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی 11ویں کے دن غوث پاک کا عرس مناتے ہیں، اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی مناتے ہیں، لیکن یہ کیا عرس ہے؟ کسی کے عرس میں مولوی جاتے ہیں، کسی کے عرس میں خطیب جاتے ہیں، کسی کے عرس میں عالم فاضل جاتے ہیں، کسی کے عرس میں ممکن اولیاء بھی جاتے ہیں، لیکن میرے غوث کی شان کیا ہے جس کے عرس میں امام الاولیاء مولا مشکل کشا امام الانبیاء سید الانبیاء۔ اور یہ بات کس نے لکھی؟ شاہ ولی اللہ نے، اسماعیل دہلوی کے دادا نے یہ بات لکھی۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم کیسے نصیب والے ہیں۔ یہ اہل سنت کے علماء ہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں جو دیوبندی مولانا ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ کو سنائی، اور اس کے بعد میں اہل حدیث کے جو مولانا ہیں، مفتی ہیں، جو اہل حدیث فرقہ ہے، ان کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو سنائی۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے جو اہل سنت کے ہمارے علماء ہیں ان سے بھی ہم نے جانا۔ تو اب آپ کو جو کنفیوژن 11ویں شریف کو لے کر ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ آپ کو جو ایک سوال پریشان کرتا ہے کہ ہمیں 11ویں شریف منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، 11ویں شریف کا کھانا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، جو 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں ان کے گھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، 11ویں شریف میں ہمیں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ پورا جو کنفیوژن تھا وہ آپ کو دور ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے الگ الگ علماؤں سے یہ جانا کہ ہمیں 11ویں شریف منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ جو آپ کا جو سوال تھا، جو اکثر سوال اٹھاتے ہیں 11ویں شریف میں کہ 11ویں شریف منانا نہیں چاہیے، 11ویں شریف کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو یہ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا آپ کا۔ دوستوں ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے، تب تک آپ سے میں اجازت لیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔